تو آج ہم جو اپنی نشست کا آغاز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں حضرت حر سے، اور کیونکہ حضرت حر کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت سے اشتباہات، بہت سے شکوک و شبہات اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی طرف انسان کو سوچنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ تذکرہ ہم انشاءاللہ کافی تفصیل سے کریں گے، اور دیگر شہداء کے مقابلے میں یہ والی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی طویل ہوگی۔ اچھا، اب دیکھیے، ہم ان کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے تو ان کا نام و نسب بتا دیں کہ ان کا نام ہے حر ابن یزید ابن ناحیہ ابن قنعب ابن عتاب، اور ان کا تعلق قبیلہ تمیم سے ہے۔ اب صورت یہ تھی کہ پہلے یہ ایک عام مسلمان تھے، اور عام مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو وہ اسرار و رموز دین حقہ کہ جن کا تعلق ولایت محمد و آل محمد سے ہے، اور وہ دین کی اعلیٰ قدریں کہ جو ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ارتقاء ایمان سے پیدا ہوتی ہیں، ان سے یہ بے بہرہ تھے، یہ ان تک چیزیں ان تک نہیں پہنچی تھیں۔ اور دوسری طرف صورت یہ تھی کہ یہ ایک شریف النفس اور بہادر انسان تھے۔ ان کے خاندان میں ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے جو کہ اصحاب رسول میں بھی شامل تھے، لیکن بہرحال اصحاب رسول میں شامل ہونا ایک الگ بات ہے، اور اسرار و رموز ولایت و اسرار و رموز ایمان و درجات ایمان کا طے کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو صورت یہ تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے رسول، یہ غیر مہذب لوگ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہیں کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ یہ صرف اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو خدا جانے کتنے افراد تھے جو اس آیت کا مصداق تھے، اور انہی میں یقیناً ایک حر ابن یزید بھی تھے کہ جو اسلام تو بہرحال لے آئے تھے، لیکن ابھی ایمان کے بلندیوں سے ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے سرکار رسالت سے مخاطب ہو کے، یہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اے پیغمبر اسلام، آپ اپنی تمام تر توجہات اس سیدھے دین کی طرف رکھیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا لاشعوری طور پر اس کے اندر ایک ایمان کا اور ایک ایسی ارتقاء نفس کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو لاشعوری طور پر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے پروان چڑھنے کے لیے بہرحال ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ان کے جو بھائی جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، ان کا نام تھا زید ابن عمر ابن قیس۔ اچھا، یہ کیونکہ ایک عام مسلمان تھے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کا تعلق شیعان اہل بیت سے یا دوزداران اہل بیت سے یا ان مومنین سے کہ جو ولایت اور اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارتے تھے، وہ اس زمانے میں پریشان حال پراگندہ ہوتے تھے، اور باقی لوگ ظاہر مراد یافتہ ہوتے تھے۔ اب یہ کیونکہ ایک سپہ سالار تھے، ایک بڑے جنگجو سپاہی تھے، بہت اچھی حرب و ضرب کی تعلیم و تربیت لیے ہوئے تھے، لہٰذا بنو امیہ کی جو سلطنت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، اس سلطنت میں جو پیشہ ور فوجی تھے، اس میں ان کو بھی ایک بہت بڑا عہدہ جو کہ سپہ سالاری کا ہوتا ہے ملا ہوا تھا، اور اتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی مملکت کا ملنے کی وجہ سے ان کو مراعات بھی بہت زیادہ ملتی تھیں، لہٰذا مستقل سکونت انہوں نے کوفے میں اختیار کی تھی،
اور کوفے کے ایک اچھے اہل ثروت اور وہ گھرانہ کہ جو مال و دولت اور ہر قسم کی سہولت رکھتا ہو. یہ تو ان کا تھوڑا سا پس منظر ہوا. اچھا، اب صورت یہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگی اور ان کے حالات اور ان کے واقعات، ان پر گزرنے والی جو باتیں ہیں، ان سب کو وہاں سے دیکھنا ہے جہاں سے ان کی ملاقات امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے ہوئی. تو آپ لوگوں نے سنا تھا حضرت جناب نافع ابن ہلال اور دیگر بعض شہداء کے ذیل میں کہ حر کا سامنا امام حسین سے کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. مختصراً ہم بتا دیں کہ صورت یہ تھی کہ جس وقت امام حسین راستے ہی میں تھے ابھی، اور ادھر حضرت مسلم، بلکہ حضرت مسلم شہید ہوئے تھے، امام حسین نکلے تھے مکے سے، اسی زمانے میں کوفے کو تو ابن زیاد نے پورا ایک جنگی قلعہ بنا دیا تھا. باقی فوجیں جمع کرتے کرتے تمام راستے بند کر دیے تھے، اور وہ علاقہ جو قادسیہ کہلاتا ہے وہاں پر بہت زبردست فوجی چھاؤنی بنا دی تھی. اور حسین ابن تمیم ایک بہت بڑا افسر تھا یزیدی فوج کا، اس کے سپرد کر دیا تھا، اور بڑے بڑے رسالے، بڑی بڑی فوجیں دور دور تک وہاں تعینات تھیں. اور امام حسین کو جب یہ خبر دی گئی تھی کہ اب آپ آگے نہ بڑھیں، اور وہ منزل بطن العقیق اور اس کے بعد منزل شراف تھی کہ اب آگے قادسیہ کا علاقہ جو ہے وہاں پر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس وقت امام نے پانی بھروا لیا تھا اور وہاں سے ایک صحرا کی طرف رخ کیا تھا. وہ سب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کو مختصر بیان کر رہے ہیں. قادسیہ شراف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہاں سے آپ صحرا کی طرف نکل گئے تھے. اب جب آپ ادھر نکل گئے تو صورت یہ ہوئی کہ وہاں جو فوجیں تیار تھیں امام حسین کو گرفتار کر کے قیدی کی حیثیت سے ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے والی، اس میں 1000 سپاہیوں کا ایک رسالہ حر کے پاس تھا، اور حر بھی وہاں موجود تھا. اب جس وقت صورتحال یہ نظر آئی کہ امام حسین قادسیہ نہیں پہنچے، تو اب حسین ابن تمیم نے حر کو امام حسین کے تعاقب میں بھیجا تھا کہ جہاں کہیں بھی حسین ہے وہاں سے گھیر کے لاؤ. کیا بات ہے، یہاں تک پہنچے کیوں نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائیں. تو اس وقت صورت یہ ہوئی تھی کہ یہ لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے امام حسین کا تعاقب کرتے ہوئے اس صحرا کی طرف آئے تھے جہاں نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی کسی قسم کا پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی گھاس اگتی تھی، اور نہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تھا. تو وہاں پر یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور جب امام کے ساتھیوں نے دور سے ان کو دیکھا، پہلے تو وہ خرمے کے درخت سمجھے تھے، مگر پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، یہاں تو کوئی خرمے کا درخت نہیں ہے، کہ نہیں یہ تو لشکر آ رہا ہے. اور دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ تو بہت تھوڑے سے ہیں، اور یہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو ہمیں گھیر لے گا. تو اس وقت امام نے کچھ فاصلے کے اوپر ایک پہاڑ تھا، پہاڑی سمجھیں، جس کا نام ذو حشم تھا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ مولا جلدی سے اس پہاڑی تک پہنچ جائیں تاکہ ہم اس کے دامن میں پناہ لے لیں، لشکر آئے گا تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. ہم اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ جائیں گے تو یہ صرف سامنے سے ہم سے مقابلہ کریں گے، وہ ہم لڑ لیں گے. لیکن یہ کہ اگر انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو ہم لوگ تو بہت کم ہیں، اور یہ بہت بڑا لشکر ہے. تو اس حساب سے امام اس پہاڑی کی طرف بڑھے تھے. تو دور سے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ امام اور ان کے ساتھی پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی کہ قبل اس کے کہ یہ پہاڑی تک جائیں ہم ان کے پاس پہنچ جائیں. تو اس طریقے سے دھوپ تیز، صحرا، گرمی، اور وہاں سے دوڑتے بھی یہ لوگ آئے تھے. اور اب جب یہ سوچا کہ کہیں پہاڑی تک نہ پہنچ جائیں تو رفتار اور تیز کر دی. تو اس طریقے سے یہ لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے. لیکن اس دوران میں امام کیونکہ پہاڑی کے قریب ہی تھے، تو امام پہاڑی تک پہنچ گئے اور وہاں پر خیمے نصب کر لیے گئے، اور یہ لوگ امامے باندھ کے باہر کھڑے ہو گئے
خیموں کے پاس۔ اب حر پہنچا 1000 کا لشکر لے کے۔ صورت یہ ہے کہ حر ایک طرف تو 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ حر کو بھیجا ہے حسین ابن تمیم نے، جس کے پاس لاکھوں کے لشکر قادسیہ میں پہلے ہی موجود ہیں۔ حسین ابن تمیم کو تعینات کیا ہے ابن زیاد نے، اور ابن زیاد کو یہ پوری مہم جو ہے وہ یزید نے دی ہے۔ تو اس اعتبار سے بظاہر تو حر خالی 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، جو بھی، اور وہ بھی امام حسین کے چند لوگوں کے لیے بہت زیادہ تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ اس کو پوری بنو امیہ کی سلطنت کی طاقت کے ساتھ وہ آیا تھا۔ اب اس وقت اس کو اپنے اس مقصد کے لیے 1000 لوگ کافی تھے، لیکن اگر اسے ضرورت پڑتی تو وہ کسی سپاہی کو بھیج کے قادسیہ سے اور لشکر بھی منگا سکتا تھا۔ لہٰذا اس کا آنا امام کے لیے ایک بہت بڑی خطرناک اور بہت ہی ایک پریشانی کا مسئلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت امام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ بس اب شہادت یقینی ہے، اور ہم اب اپنے اس سفر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم کہ اگلی منزل ہماری شہادت ہی ہے، لہٰذا تم لوگ چلے جاؤ۔ وہ جو واقعات ہم نے بیان کیے تھے، تو اس طریقے سے یہ لوگ وہاں پر پہنچے۔ اب جب یہ پہنچے تو ان کا عالم یہ تھا کہ پیاس سے بلبلا رہے تھے، انسان بھی اور گھوڑے بھی۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک خاص کردار امام کا شروع ہوتا ہے۔ جس وقت امام شراب سے یا اس کے آس پاس سے پانی بھروا رہے تھے، اور یہ ارادہ تھا کہ اب ہم قادسیہ نہیں جائیں گے بلکہ صحرا کی طرف نکلیں گے، تو ہر شخص یہی سوچ سکتا تھا کہ بال بچوں کا ساتھ ہے، اتنے لوگ ہیں، جانور ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، تو ان کے لیے پانی بھر رہے ہوں گے۔ لیکن حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ اچھا، اب وہاں پہنچنے کے بعد صورت یہ ہے کہ امام اپنے وجود میں حجت خدا ہیں، زمین پر اللہ کی حجت ہیں، اور پھر اس ذات کا نفس ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ تو ظاہر ہے کہ امام حسین اس وقت گویا زمین پر رحمت للعالمین ہیں، اور پیغمبر اسلام جیسی شخصیت وہ دشمنوں پر مہربان، یعنی جو رسول کو پتھر مارے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو رسول پر کوڑا پھینک رہا ہے اس کی عیادت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی کردار امام حسین کا تھا۔ اور پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں خاص طور سے کہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہاری طرف آیا ایک ایسا رسول تمہیں میں سے کہ جو تمہارے اوپر مہربان ہے اور تمہاری بھلائی میں حریص ہے، یعنی تمہارے لیے کتنی ہی فلاح و بہبود کا کام کر لے اس کا دل نہیں بھرتا، اور اس کے بعد جو لوگ مومن ہیں ان کے اوپر تو بے انتہا مہربان ہے۔ اب اس رسول کا نفس، اس رسول کی منیت پر فائز حسین وہاں موجود ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ امام معصوم دشمن کی تھکن، اس کی شدت پیاس کا فائدہ اٹھائیں؟ کیونکہ وہ لوگ وہاں پہنچ تو گئے، اب ان کو پریشانی یہ تھی کہ ہم یہاں تک تو آ گئے ہیں، لیکن ہم خود بھی پیاسے ہیں، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، اور ہم تھک کے چور ہو چکے ہیں، تو ہم جس مقصد سے آئے ہیں ان کو روکنا، ان کو گھیرنا، ان کو گرفتار کرنا، وہ ہم کریں گے کیسے؟ اب اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اس کے لیے تو بڑا اچھا موقع تھا کہ ان کی تھکن سے فائدہ اٹھاتا، ان کی پیاس سے فائدہ اٹھاتا، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا، لیکن وہ کوئی اور نہیں تھا، حسین تھے۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ خلق خدا پیاسی ہو
اور حجت خدا گوارا کر لے. پھر اس کے بعد خلق خدا میں ضروری نہیں کہ انسان، جانور بھی. بہرحال ان پیاسوں کے بارے میں فوری طور پر امام نے حکم دیا کہ ان پیاسوں کو سیراب کرو. اب امام کی فوج کے ساتھیوں میں جو نوجوان تھے وہ سب پانی لے کے دوڑے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ امام کو خود پانی چاہیے تھا، امام کے ساتھ بچے تھے. اگر امام اتنا کرتے کہ یہ کہتے کہ ان لوگوں کو اتنا پانی پلا دو کہ ان کی جان میں جان آ جائے، اتنا پانی پلا دو کہ یہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوئیں، تو یہ بھی اخلاق کی ایک بہت بڑی بلندی تھی. لیکن وہ اخلاق بہرحال اخلاق محمدی تھا. انک لعلی خلق عظیم کہا ہے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو، اور حسین منیت کی منزل پر ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو اتنا پانی پلاؤ، اتنا پانی پلاؤ کہ ان کو پانی کی قطعاً حاجت نہ رہے. لہٰذا انسانوں کو بھی جتنا وہ پی سکتے تھے پلایا گیا، اور گھوڑوں کو بھی بار بار ان کے آگے پانی رکھا جاتا تھا. 3 دفعہ 4 دفعہ جب وہ پانی سے منہ نہیں اٹھا لیں جب تک پانی بار بار گھوڑوں کو پلایا جاتا تھا. تو اتنا پانی امام نے پلایا کہ ان کو سیراب کر دیا. ایک شخص بیان کرتا ہے، یہ واقعہ تاریخ طبری سے ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جس کا نام علی ابن تعان محاربی تھا. یہ لکھتا ہے کہ میں حر کے رسالے میں تھا، لیکن ساتھی میرے آگے نکل گئے تھے اور میں پیچھے رہ گیا تھا. اور یہ شخص جو تھا یہ اونٹ پر سوار تھا. ویسے بھی اونٹ کی رفتار ذرا گھوڑوں کی رفتار سے کم ہوتی ہے، اور یہ راستے میں تھک گیا تھا تو یہ پیچھے رہ گیا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو پیاس کی شدت میری ایسی تھی کہ میں بدحواس ہو گیا تھا اور میری حالت ناقابل بیان تھی. جب امام نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ یہ عربی کے جملے ہیں، وہ ہم اس کو اردو ترجمہ دے رہے ہیں، راویہ کو بٹھا لو. اب وہ کہتا ہے کہ ہماری زبان میں راویہ مشق کو کہتے ہیں، اور امام جو راویہ کا لفظ استعمال کر رہے تھے اس سے مطلب پیاسا اونٹ تھا. تو میں پریشان ہو گیا اور سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر امام نے کہا کہ جمل کو بٹھا لو. تو میری سمجھ میں آیا کہ اچھا اونٹ کو بٹھانے کی بات کر رہے ہیں. پھر امام نے کہا کہ لو مشق لو. آپ نے پوری بھری ہوئی مشق اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ مشق لو اور تم اس سے پانی پیو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ مشق میں نے لی، لیکن میں اتنا بدحواس اور اتنا پریشان تھا کہ مشق سے میں پانی پینا چاہ رہا تھا، لیکن پانی میرے منہ میں نہیں جا رہا تھا، زمین پر گر رہا تھا. تو جب یہ صورت دیکھی تو امام خود اٹھ کے میرے پاس آئے اور مشق کا دہانہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس طریقے سے پانی پیو. اور اس وقت بھی امام نے جب ہاتھ میں پانی دیا اور مشق کا دہانہ میرے طرف موڑا، تب جا کے کہیں جان میں جان آئی اور میں نے پانی پیا. جب میں پانی پی چکا تو امام نے کہا کہ اپنے جانور کو بھی پلاؤ. تو اس طریقے سے میں نے اس جانور کو بھی پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا. اب ظاہر ہے کہ امام نے جو وہاں کردار ادا کیا وہ ایسا ادا کیا کہ جیسے حر کا رسالہ جو ہے وہ مہمان ہے اور وہ امام اس کے میزبان ہیں. تو اس طریقے سے امام نے یہ کردار ادا کیا. اب یہ وقت وہ تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا تھا. امام کے ساتھ آپ کے مؤذن حجاج ابن مسروق تھے. انہوں نے اذان دی اور سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. امام نے بھی
نماز کے لیے صفوں کے سامنے امام آئے نماز کے لباس میں، اور اس وقت امام کی یہ مصلحت تھی کہ حر جن چیزوں سے ناواقف ہے وہ حر کو بتا دی جائیں۔ تو امام نے ایک خطبہ دیا مختصر سا، اور حر کیونکہ کوفے کا رہنے والا تھا لہٰذا اس نے اپنے حر کا نام نہیں لیا، صرف کوفے والے کہہ کے کہا کہ اے کوفے والو، میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں اس وقت تک یہاں نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط نہیں آئے، اور تم نے مجھے بحیثیت امام اپنی ہدایت کی خاطر بلایا تھا۔ اب یہاں امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں کوئی جنگ کرنے یا کسی قسم کی فوجی کارروائی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ بحیثیت امام لوگوں کو روحانی فیض پہنچانے آیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب اگر تم اس بات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، اور اگر قائم نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب حر جو تھا اس کو تو صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ حکومت جس کا میں نمک خوار ہوں اس کو حسین کا قتل منظور ہے، اور میں اس کا ملازم ہوں، اس کی تنخواہ لیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ مجھے اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے۔ اور امام یہاں کیوں آئے ہیں، حکومت کیوں قتل کرنا چاہتی ہے، یہ ساری باتیں اس کا معاملہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کو تو یہ تھا کہ بھئی مجھے حکومت کی طرف سے حکم ہے تو میں اس کو قتل کرنے آیا ہوں، ان کو گھیرنے آیا ہوں، گرفتار کرنے آیا ہوں۔ اب اس وقت تو کیونکہ ابھی امام کا اخلاق اور امام کی شفقت اور کریمی دیکھ چکا تھا، خاموش رہا۔ اقامت کہنے والے نے اقامت کہی، اور امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے حر سے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھانا چاہو تو پڑھاؤ۔ تو حر نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے امام کے لشکر کے پیچھے حر کا رسالہ جو تھا اس کے لوگ کھڑے ہو گئے اور نماز ہو گئی۔ اب یہ ایک اس وقت پریشان کن صورتحال تھی کہ کس وقت یہ خاموشی ٹوٹے گی، اور یہ 1000 مسلح جنگجوؤں کا لشکر جو ہے یہ آگے ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ امام کے لیے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، امام اور ان کے ساتھی وہاں جمع ہو گئے تھے نماز کے بعد، اور حر کے لیے بھی ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا، وہاں حر بیٹھا تھا، اور باقی جو حر کے ساتھی تھے وہ گھوڑوں کے سائے میں میدان میں بیٹھ گئے تھے۔ اب اس وقت امام نے ایک مرتبہ پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کے ایک خطبہ دیا، کہا کہ تم لوگ اگر تقوی اختیار کرو اور حق کو اس کے حقدار کے لیے جانو اور اس کے حق کو پہچانو تو یہ خدا کی رضامندی کا سبب بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل بیت رسول برحق امر خلافت کے مستحق ہیں۔ جو لوگ خلافت پر متمکن ہیں تم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور جو کچھ تم لوگوں نے خطوط میں لکھا ہے اس پر بھی قائم نہیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب حر نے اس وقت امام نے ایک کام تو یہ کیا کہ اپنا صحیح تعارف کرایا، حر کو یہ سمجھایا کہ تم کیا کس کی اطاعت کر رہے ہو، وہ ظالم لوگ ہیں، اطاعت کے قابل نہیں ہیں، اور ہم اہل بیت ہیں، ہم تمہاری قیادت کے اور تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، تم کو ہماری اطاعت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر خطوط کا ذکر کیا۔ تو اب حر نے کہا کہ میں نہیں جانتا آپ کون سے خطوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت امام نے عقبہ ابن سمعان، یہ امام کے ساتھ تھے، ان کو حکم دیا کہ اہل کوفہ کے خطوط جو ہیں وہ لا کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے لا کے خط سامنے رکھ دیا۔ حر نے کہا کہ میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، مجھے تو حاکم کا حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کروں، اور لہٰذا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ بہرحال امام کو بھی معلوم تھا کہ حر نے نہیں لکھا تھا، لیکن جن چیزوں سے حر ناواقف تھا وہ حر کو بتانا مقصود تھی۔
اب صورت یہ ہے کہ امام تو بہرحال حر کے نرغے میں آئے ہوئے، اور آگے حسین ابن تمیم جو ہے وہ اپنی فوجیں لیے ہوئے گھات میں بیٹھا ہے، اور کوفہ جو ہے وہ تو امام کے لیے قلعہ جنگ بنا ہی ہوا ہے۔ اور دوسری طرف صورت یہ تھی کہ ایک علاقہ ایران کا ہے ریح، وہاں کے لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی تھی، تو اس نے عمر ابن سعد کو مقرر کیا تھا، کیونکہ اس کا باپ سعد ابن ابی وقاص جو تھا اس نے ایران کی فتوحات میں سپہ سالاری کا کام کیا تھا، کہ تم ایسا کرو کہ وہاں پر حملہ کر کے اور دوبارہ بنو امیہ کی حکومت قائم کرا دو، تو رے کی گورنری جو ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ تو ابن سعد کو اس کا بڑا شوق تھا، لہٰذا نخیلہ کا ایک علاقہ تھا کوفے کے باہر، وہاں پر فوجیں جمع ہو رہی تھیں، اور ابن سعد جو تھا وہ ان فوجوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اور تھوڑی دن میں یہ حکم آنے والا تھا کہ رے کا کام تو بعد میں ہوگا، پہلے قتل حسین سے فراغت حاصل کرو، لہٰذا یہ ساری فوجیں بھی امام حسین کے قتل کے لیے ہی آنے والی تھیں۔ اب کیونکہ امام معصوم نے اپنا حق بھی بیان کر دیا، اور جن چیزوں سے حر بے خبر تھا وہ بھی حر تک پہنچا دیں، اب امام کے لیے یہ چیز تو ناقابل برداشت اور ان کے موقف کے خلاف تھی کہ اپنے آپ کو ایک قیدی بنا کے حوالے کر دیں، اور یہ بھی مشکل تھا کہ حر کی طاقت کو نظر انداز کر دیں۔ لہٰذا امام نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو یہ لوگ ہماری آمد کے لیے، ہمارے استقبال کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ہمارا آنا ناگوار ہے، تو ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ تو جیسے ہی امام نے کہا، اہل حرم کو محملوں پر سوار کر دیا گیا، قافلہ تیار ہو گیا، اور اب امام ایک مرتبہ واپسی کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ حر نے راستہ روک لیا، اور راستہ روکنے کے علاوہ یعنی اس کا لشکر نے تو درا ہوا ہی، حر نے بڑھ کے امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتے کہیں۔ تو امام نے سختی سے یہ فرمایا کہ حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ماں کا نام سنتے کے ساتھ ہی حر نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی سردار ہوتا، بے شک اس کے ساتھ اس کے جانثار بھی ہوتے، لیکن میں اس کو وہی جواب دیتا جو آپ نے مجھ سے کہا ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ آپ کی ماں وہ ہیں کہ جن کا نام درود و سلام کے بغیر لیا نہیں جا سکتا۔ اب یہ بات حر حالانکہ اہل بیت کا عارف نہیں تھا، لیکن بہرحال مسلمانوں سے سنی ہوگی اس نے یہ بات، اور اس بات کا اس کے دل میں احساس تھا۔ اب جب امام نے کہا کہ بھائی مجھے جانے دو، تو کہنے لگا نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو گرفتار کروں گا۔ تو امام نے کہا کہ حر، اگر تم نے ایسی کوشش کی تو پھر موت اس سے پہلے ہے۔ یعنی امام نے کچھ اس طریقے سے اس کو تنبیہ کی کہ بھئی اگر تم نے اس بات پر ضد کی تو پھر جنگ ہو جائے گی، اسی بات پر لڑائی ہو جائے گی۔ تو ایسے میں حر نے یہ کہا کہ دیکھیں میرے پاس جو حکم ہے میرے امیر کا، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے لاؤں، اور آپ سے جنگ کرنے کی ابھی مجھے کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ جنگ ہو، لیکن میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، تو آپ جا تو نہیں سکتے۔ ہاں چلیے جنگ میں ابھی مؤخر کی دیتا ہوں۔ امام کے ساتھ ہی مصر تھے کہ یہ بہت ہی گستاخ شخص ہے،
بہت زیادتی کر رہا ہے، بہت احسان فراموش ہے، ہم تیار ہیں، ہم اسے جنگ کریں گے، اور ابھی ہمیں حکم دیں تو ہم تلواریں نکال لیں۔ تو ایسے میں حر نے کہا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ گرفتاری پیش کریں، اور میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ جنگ ہو، اور جنگ کا ابھی مجھے اوپر سے حکم نہیں آیا ہے، اور آپ کو واپس میں جانے نہیں دوں گا، اور کوفے بھی اگر آپ گرفتار ہو کے نہیں جانا چاہتے تو آزادی کے ساتھ میں آپ کو کوفے بھی نہیں جانے دوں گا۔ اب میرے پاس صرف ایک صورت ہے کہ آپ نہ تو واپس مکے یا مدینہ کی طرف جائیں گے، نہ آپ کوفے جائیں گے، آپ ان تینوں جگہوں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کریں، اور میں آپ کی نگرانی کرتا ہوا آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یعنی گویا ایک حساب سے امام حراست میں ہی تھے۔ اب امام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ نہ اس وقت وہ جنگ کر کے حکومت سلطنت امیہ کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ ان کا یہ موقف تھا۔ دوسری طرف یہ تھا کہ گرفتار ہو کے جانا نہیں تھا، تو اب یہ سب سے بہتر صورت تھی کہ کم سے کم آزادی کے ساتھ چل تو رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہم کو حراست میں لے کے ساتھ چل رہا ہے۔ لہٰذا امام نے ایک طرف ایک سمت میں سفر کرنا شروع کیا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جس وقت امام کے اصحاب نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا جہاں دل چاہے آپ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ سب بات اس وقت ہوئی تھی۔ لیکن اب ایک چیز یہ ہے کہ جب اس طریقے سے امام کو روکا گیا، جب اس طرح امام کی سواری کی لگام پکڑی گئی، تو ظاہر ہے کہ بیویاں جو محملوں میں تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ امام کے اوپر اب اس طریقے سے دشمن غالب آ رہا ہے، تو یقیناً بیویاں بے چین و مضطرب ہوئی تھیں۔ تو اس وقت امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں تو موت کی طرف جا رہا ہوں، تم لوگ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اور اس وقت ہر جانثار نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، جو آپ نافع، زہیر وغیرہ کے واقعات میں سن چکے ہیں۔ ایسے میں جب یہ امام آگے بڑھنے لگے اور حر اپنی حراست میں لے کے ساتھ چلنے لگا، تو حر نے امام سے یہ کہا کہ اگر آپ نے یزید سے جنگ کی تو آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو امام نے کہا کہ حر مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ بہرحال یہ کہ اب راستے کا حال تو ہم چھوڑے دیتے ہیں، اور ایک خاص چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا تھی اس میں آتے ہیں کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، عزیف کے مقام پر پہنچا، عین زال یہ بے، عزیف کے مقام پر پہنچا تو 5 افراد جو کوفے سے امام کی تلاش میں آ رہے تھے، ان میں ایک شخص جو 4 کو لے کے آ رہا تھا وہ تھے عمر ابن خالد اور ترمہ ابن ادی، اور ان لوگوں کے ساتھ نافع ابن ہلال کا گھوڑا بھی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے نافع زندان سے نکلتے وقت ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ امام کی خدمت میں لازماً پہنچیں گے، تو انہوں نے ان کو بتا دیا تھا، خود پیدل نکل گئے تھے اپنے گھوڑے کا اور غالباً کچھ سامان بھی، کہ یہ لے کے تم لوگ امام کے پاس آ جانا۔ تو یہاں پر منزل عزیب تھی جہاں یہ لوگ پہنچے، لیکن جب پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ امام جو ہیں ان کو چاروں طرف سے ایک لشکر گھیر کے چل رہا ہے۔ تو جب یہ لوگ امام کے پاس آئے تو حر بھی وہاں دوڑ کے آ گئے اور امام سے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں تھے، ان کو ساتھ رکھنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، جو افراد آپ کے ساتھ تھے وہ جا سکتے ہیں، مزید افراد جو کوفے سے آئیں ان کو آپ کو لے جانے کا حق نہیں ہے، ان کو میں قید کر رہا ہوں، یا پھر یہ کوفے واپس چلے جائیں، آپ کے ساتھ کسی حال میں نہیں جائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ حر، یہ لوگ میرے خاص اصحاب ہیں اور میرے جانثار ہیں، تم یہ سمجھ لو کہ یہ شروع سے ہی میرے ساتھ ہیں، اور اب میں ان کو پناہ دے چکا ہوں،
اور یہ میری امان میں ہیں، ان سے تم تعرض نہیں کر سکتے۔ اور جب حر نے اصرار کیا تو امام نے کہا کہ دیکھو تم سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جب تک ابن زیاد کا کوئی نیا حکم نہیں آئے گا تم مجھ سے جنگ نہیں کرو گے، تو اب اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ تو اس طرح حر بہرحال خاموش ہو گیا، اور یہ 5 افراد جو تھے یہ بھی امام کے ساتھ ہو گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ دیکھتے کیا ہیں کہ کوفے کی طرف سے ایک اونٹ آ رہا ہے۔ وہ اونٹ تیزی سے ان لوگوں کے قریب آیا، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہتھیار لگائے ہوئے اونٹ پر سوار ہے۔ جب وہ اونٹ سے اترا تو اس نے حر کو سلام کیا، لیکن امام کو سلام نہیں کیا۔ وہ شخص قبیلہ کنہ کا مالک ابن نصر تھا، نون سین رے، مالک ابن نصر تھا۔ اس نے حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ جہاں بھی یہ خط تم کو ملے حسین کو وہیں روک لو اور ہرگز کہیں آگے نہ جانے دینا، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ حسین کو ایسی جگہ اتارنا کہ جہاں پر انسانوں کے لیے پانی نہ ہو اور جانوروں کے لیے گھاس نہ ہو۔ اور یہ شخص مالک ابن نصر جو آیا تھا اس کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ حر سے میرے حکم کی پابندی کرانا اور اس وقت تک حر کے پاس سے نہ ہٹنا جب تک کہ حر وہ کام نہ کر لے جو میں نے حر سے کہا ہے۔ اب حر نے وہ خط لیا، پڑھا، اور اس کے بعد اس خط کو پڑھ کے وہ امام کے پاس آئے۔ خط ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، خط کا مضمون پڑھ کے سنایا تو امام نے کہا کہ حر، ہم جس جگہ پر ہیں یہ غیر آباد علاقہ ہے، یہاں سے قریب 3 گاؤں ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر لوگ بستے ہیں۔ ایک غازریہ کا گاؤں ہے، ایک نینوا کا ہے اور ایک شفیہ کا ہے۔ یہاں سے ہم آگے نہیں جائیں گے، بس ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ ہم آبادی میں اتریں بجائے اس کے کہ یہاں صحرا میں اتریں۔ تو حر نے کہا کہ نہیں، اب امیر کا حکم آ چکا ہے اور امیر کا نمائندہ میرا نگراں ہے، لہٰذا اب آپ نہیں بڑھ سکتے، اب آپ کو یہیں اترنا پڑے گا۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی۔ وہ جو آپ سنتے ہیں کہ دریا کے قریب خیموں کے سلسلے میں لڑائی ہونے والی تھی لیکن امام حسین نے خیمے ہٹا لیے، تو یہ واقعہ ممکن ہے اسی موقع پر ہوا ہو، کیونکہ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ حر نے خیمے نہر کے قریب نہیں لگانے دیے تھے۔ اب اس وقت امام کو حر نے مجبور کر کے وہاں اتار لیا۔ اس وقت امام کے بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم حر سے جنگ کر لیں گے، یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اور فوجیں آ جائیں، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، میں اپنی طرف سے پہل نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے شب عاشور تک، یعنی 2 محرم کی بات ہے اور 9 محرم تک ایک ہفتہ ہے، ہفتہ بیچ میں چھوڑ دیں، اب ہم شب عاشور سے حر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مقتل ابو مخنف کی ایک عبارت ہے، وہ آپ سن لیں کہ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ جب ابن سعد کے لشکر کو اپنے لشکر کو منظم کیا تو افواج کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کیا۔ ایک قبیلے کا افسر عبداللہ ابن زبیر سلیم ازدی کو بنایا، دوسرا قبیلہ مزہج اور بنو اسد کے جتنے سپاہی تھے ان کو اس کے ساتھ شامل کیا، اور عبد الرحمن ابن ابی سرا الجوفی اس کی ماتحتی میں دے دیا، اور قبیلہ تمیم جس کے تعلق حر کا تھا، حر قبیلہ تمیم کے تھے، قبیلہ تمیم اور قبیلہ حمدان، اس کے تمام سپاہیوں کو جمع کیا اور وہ حر کے سرکردی میں نہیں۔ تو اس طریقے سے حر کے پاس اب ایک بہت بڑا لشکر اس کی ماتحتی میں آ گیا۔ میمنے پر عمرو بن الحجاج کو مقرر کیا گیا تھا، میسرے پر شمر بن ذوالجوشن کو، اور سواروں کا سردار غرارہ ابن قیس
پیادوں کا سردار شیس ابن ربعی، یہ ایک بڑا مشہور پہلوان تھا، اور فوج کا علم ابن سعد نے اپنے غلام ورید کو دیا تھا، اور یہ صف آرائی روز عاشوراء فرزند رسول کے مقابلے میں تیار ہوئی تھی۔ یہ ابن ابو مخنف نے لکھا ہے۔ جب یہ سب انتظام ہو چکا تو پھر ابو مخنف نے ہی لکھا ہے کہ حر ابن سعد کے پاس گیا اور کہا کہ کیا حسین ابن علی سے جنگ حتماً اور لازماً ہوگی؟ تو ابن سعد نے کہا کہ ہاں، قسم بخدا ضرور جنگ ہوگی، اس میدان میں انسانوں کے سر لوٹتے ہوں گے اور ہاتھ تلواروں سے اڑ رہے ہوں گے۔ تو حر نے کہا کہ حسین تو سلوک کی کچھ شرائط بھی لائے تھے، تو اس پر ابن سعد نے کہا کہ ہاں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں مان لیتا، لیکن ابن زیاد کسی قسم کی سلوک قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سن کے حر واپس آ گئے۔ حر کے ساتھ ان کے خاندان کا ایک شخص قرہ ابن قیس ریاحی وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ حر نے اس سے کہا کہ قرہ، تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا؟ تو قرہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں پلایا۔ تو حر نے کہا کہ کیوں، کہ آج تم گھوڑے کو پانی نہیں پلاؤ گے؟ تو قرہ یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ حر اس وقت میری موجودگی نہیں چاہتا اور کسی بہانے سے مجھے اپنے پاس سے ہٹانا چاہتا ہے، اور یہ خیال بھی اسے آیا کہ معلوم نہیں حر کا کیا ارادہ ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اگر کہیں حر کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے تو بھی وہ میرے سامنے کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوگا، تو لو میں اس کو تنہا چھوڑ دوں۔ تو قرہ ابن قیس جو تھا وہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ حر نے لشکر امام کی طرف حرکت شروع کی۔ وہاں پر ایک سپاہی بلکہ ایک سردار مہاجر ابن ریاحی، یہ بھی اسی کے قبیلے کا تھا، نے دیکھ لیا اور پوچھا کہ حر کیا لشکر حسین پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ حر نے جواب نہیں دیا۔ تو وہ قریب آیا، دیکھا کہ حر کا جسم کانپ رہا ہے۔ تو مہاجر بیان کرتا ہے کہ میں حیران ہوا اور حر سے میں نے کہا کہ تم اتنے شجاع، اتنے مار کے سر کیے ہوئے، اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ ان لوگوں میں سب سے بہادر، سب سے شجاع شخص کون ہے، تو میں تمہارا نام لیتا۔ یہ آج اتنا خوف تمہارے اوپر کیسے طاری ہو گیا؟ تو حر نے کہا کہ اس وقت میرے سامنے جنت اور جہنم دونوں ہیں، اور میں جنت کا ہی انتخاب کروں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ کہہ کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابن سعد کی صفوں سے گزرتا ہوا لشکر امام کے قریب آ گیا۔ اب اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کے ساتھی دشمن کو آتا ہوا دیکھ کے حملہ نہ کر دیں، تو اس نے اپنی سپر کو الٹا کر کے اپنے سامنے کر لیا۔ یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی سپر الٹی کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ رومال سے باندھ لیے تھے۔ تو اب ایک مرتبہ امام نے، لوگوں نے پریشان ہو کے دیکھا کہ یہ کون آ رہا ہے لشکر ابن سعد سے، تو امام نے کہا کہ جاؤ تم لوگ استقبال کرو، یہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں تو وہ ہیں جو مورخ لکھ سکتا ہے، اور لکھ بھی دیا، مگر ہم آپ کی توجہ ان امور کی طرف دلائیں گے جو مورخ کے لکھنے کے نہیں ہیں، تاریخ پڑھنے والے کے سمجھنے کے ہیں۔ جیسا کہ ہم ابتدا میں بتا چکے ہیں کہ حر ایک پاک باطن، شریف النفس اور بہادر انسان تھا، لیکن اسرار و رموز ایمان اور عقیدہ ولایت، حق محمد و آل محمد، ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھتا تھا۔ حکومت اور سلطنت جس کے ہاتھ آئے اسی کو وہ امت کا پیشوا اور اولی الامر اور لائق عبادت سمجھتا تھا۔ بس خوشنودی پروردگار عالم اسی شخص کی وفاداری میں جانتا تھا جس کے پاس حکومت ہو، اور پھر جس کا نمک کھاؤ اس کا حق بھی ادا کرو۔ لیکن جس وقت سے اس نے حسین ابن علی کی کریمی، صلح جوئی، عبادت، تسبیح و تحلیل،
انسانی اخلاق کے اعلیٰ اصول کا مشاہدہ کیا، اور دوسری طرف وہ شاہان امیہ کے کردار کو بھی دیکھتا تھا کہ وہ ان کا کردار کیسا ہے۔ اور وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ بندگان خدا کی قیادت کہاں ہونا چاہیے۔ خشک صحرا میں اپنے اہل و عیال سے بے فکر ہو کے خلق خدا کو سیراب کرنے والا انسانیت کا ہمدرد اور کریم النفس انسانوں کی رہبری کا زیادہ مستحق ہے، یا یہ گروہ جو حکومت کر رہا ہے؟ پھر امام کے جانثاروں کو بھی اس نے دیکھا کہ کیسا کردار ہے، کتنے متقی، کتنے پرہیزگار، اور کیسی والہانہ محبت امام سے کرنے والے، کہ بار بار امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب سوائے نیزوں کے تلواروں کے کچھ نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہارا حق تمہیں بخش رہا ہوں۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے اس کے دل کے اوپر ایک اثر ہوا۔ اس کے بعد ایک بات اور اس کے دل میں کھٹک رہی ہوگی، وہ یہ کہ امام نے اپنے خطبے میں یہ کہہ دیا تھا کہ من جانب اللہ، قیادت کے حقدار ہم لوگ ہیں، اور جن کو تم خلیفہ اور خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے ہو وہ تو ظالم ہیں۔ اب حر کو ان باتوں میں کامل صداقت نظر آ رہی تھی۔ حر ایک آزمائش کی ضرورت اور محسوس کر رہا تھا۔ اب دیکھیے وہ آزمائش کیا تھی۔ حسین واقعی روئے زمین پر اللہ کی حجت ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ تو اپنے بندوں پر رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ کیا یہ صفات حسین کے کردار میں مشاہدہ کی جا سکتی ہیں؟ یہ پورا لشکر ان بندگان خدا کا ہے جو حسین کے خون کے پیاسے ہیں، اور صرف خون بہانے پر اکتفا کرنے والے نہیں ہیں، بھوکا پیاسا بھی رکھا ہے، پریشان بھی کیا ہے، دل ملول بھی کیا ہے، دل بھی دکھائے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد بھی سر تن سے جدا کریں گے، جسم تیروں سے چھلنی کریں گے، گھوڑوں سے روندائیں گے۔ اگر حسین ان کے بھی بے خواہ ہیں تو یقیناً حجت خدا ہیں۔ مگر یہ پتہ کیسے چلے؟ ان 30,000 دشمنوں تک حسین کو پہنچانے والا، جبر سے گھیر کے لانے والا، صحرا میں اتارنے والا، سب سے پہلے حرم حسین کو رلانے والا، احسان فراموشی کرنے والا میں ہوں۔ تو اگر حسین مجھ جیسے شخص کو معاف کر دیں تو اس کا مطلب روئے زمین پر حسین سے بڑا کریم کوئی نہیں، کوئی روئے زمین پر حسین سے بڑا انسان نہیں۔ اور اگر حسین مجھے معاف کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب پورے لشکر کو معاف کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا دل حسین کے سینے میں ضرور ہے۔ تو اب میں ان بزدلوں کے ساتھ شامل ہو کے 30,000 کے لشکر میں یا 40,000 کے لشکر مل کے حسین کو بھوکا پیاسا رکھ کے مار رہے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں تو میں کون سا بہت بڑا کمال کروں گا؟ یہ تو میں بزدلی ہی کروں گا۔ اور اگر حسین نے واقعی میں مجھے معاف کر دیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے روئے زمین پر، تو پھر میرا سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ میں حسین پر قربان ہو جاؤں۔ یہ سوچ کے وہ ایک مرتبہ امام کے قریب آیا، لشکر کے پاس۔ امام نے تو استقبال کے لیے لوگ بھیج ہی دیے تھے۔ اس نے آ کے امام حسین کو سلام کیا اور کہا کہ مولا ایک بات بتائیں کہ کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ اب اس کے لیے تو اگر صرف امام یہ کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ معاف کر دیا، یہ بھی بہت کافی تھا۔ لیکن امام نے نہ صرف معذرت قبول کی بلکہ ایک ایسی قدر و قیمت اور ایسی محبت اور ایسی اپنائیت کا مظاہرہ کیا کہ جو حر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ حر کو مزید کوئی شواہد حسین کی عظمت کو جانچنے کے لیے نہیں چاہیے تھے۔ اب اس نے کہا کہ مولا، قبل اس کے کہ آپ کے کسی جانثار کا خون بہے، آپ کو سب سے پہلے روکنے والا، آپ کو سب سے پہلے
جنگ کا آغاز کرنے والا میں ہوں، لہٰذا سب سے پہلے مجھے کو آپ اجازت دیں کہ میں اپنی جان قربان کروں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تو صبح عاشور کی بات ہے کہ صبح صبح جب حر جنگ کے آغاز سے پہلے پہنچ گیا امام حسین کے پاس، اب صبح عاشور سے لے کے دن ڈھلنے تک جو حر کا کردار تھا وہ سن لیں۔ اب سب مورخین نے اپنی اپنی حد تک بیان کیا ہے اور لکھا ہے، اور پورے واقعات محمد ابن طاہر سماوی نے اپنی کتاب میں بھی لکھے ہیں اور دیگر لوگوں نے بھی لکھے ہیں۔ ہمیں جو تحریر سب سے زیادہ پسند آئی وہ علامہ نقن صاحب کی پسند آئی، لہٰذا ہم وہاں سے نقل کر رہے ہیں۔ صبح عاشور نماز صبح کے بعد لشکر ابن سعد کی تیر بارانی سے جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی، جن کا سب سے پہلے میدان میں جانا اور سالم و یسار کو قتل کرنا وغیرہ آپ سن چکے ہیں، اس وقت عمرو ابن الحجاج نے پوری قوت سے سواروں کے لشکر سے جماعت حسینی پر حملہ کیا تھا، جسے اصحاب بافا نے اس طرح روکا تھا کہ صف بستہ ہو کے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے تھے اور نیزے اونچے کر کے ایک کٹہرا بنا دیا تھا، جس کو دیکھ کے گھوڑے رک گئے تھے۔ ایسے میں ان لوگوں نے کچھ تیر پھینکے جس سے دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا۔ اب اس وقت ان لوگوں نے نیزے اپنے پاس رکھ کے، اور جن کے پاس کمانیں تھیں انہوں نے کمانیں اٹھا کے تیروں سے وار کیا تھا، چند افراد کو جہنم واصل بھی کیا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ تاریخ طبری کی 6 جلد میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور ارشاد میں شیخ مفید نے بھی لکھا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جنگ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر گئی تھی۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جس میں جناب مسلم ابن اوسجہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اب ایسے میں حر کو فکر ہوئی کہ امام کے یہ مثالی جانثار، جن کے جذبہ ولایت نے حر کے سینے کو، شیشہ دل کو پگھلا دیا تھا، اور حر کے دل میں ان کی بڑی قدر و قیمت بیٹھ گئی تھی، شہید ہو جائیں گے جبکہ مجھے ان سے پہلے جان دینا ہے۔ اب وہ خدمت امام میں آئے اور کہا کہ فرزند رسول، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ سے سب سے پہلے لڑائی کی تھی، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جان قربان کرنے والوں میں پہلا بنا دیں اور آپ کے نانا کی جذبوسی کروں۔ امام نے اجازت دی۔ اب حر میدان کی طرف آئے، رجس پڑھنا شروع کیا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں حر ہوں، مہمانوں کو پناہ دینے والا ہوں، میں تمہاری گردنوں پر تلواریں برساؤں گا اس امام کی طرف سے جو اہل مکہ میں سب سے بہتر ہے، تم کو تحت تیغ کروں گا، تم وہ ہو جن کو قتل کرنا ظلم نہیں ہے، اور شمشیر زنی شروع کر دی۔ اچھا، اب یزیدی لشکر میں ایک سپاہی یزید ابن سفیان تمیمی تھا۔ اب دیکھیے ان کا قبیلہ بھی تمیمی ہے، یہ بھی ان کے قبیلے کا شخص تھا۔ جب لشکر میں کھلبلی مچی تھی کہ یہ کیا ہوا، حر کیوں ہمارے درمیان سے نکل گیا، یہ ناقابل یقین بات کیوں ہوئی، یہ تو ہماری غیرت کا سوال بن گیا۔ اس وقت اس شخص نے یعنی یزید ابن سفیان نے کہا تھا کہ کاش میں حر کو جاتے دیکھ لیتا تو اپنے لشکر میں ہی اس کو قتل کر دیتا اور حسین تک جانے ہی نہ دیتا، اس طرح ہماری غیرت محفوظ رہتی۔ اب جب حر میدان میں تلوار چلا رہے تھے اور ان کا گھوڑا اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ اب اس کی پشت پر سوار رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ حسین ابن تمیم، یہ وہی جو قادسیہ میں فوجوں کا سردار تھا، اس نے حر کا رسالہ بھی بھیجا تھا، تو اس نے امام کے تعقب کے لیے حر کا انتخاب کیا تھا۔ تو اس نے اس وقت یزید ابن سفیان تمیمی سے کہا کہ دیکھو یہ وہی حر ہے جس کا کام تمام کرنے کی تم کو حسرت تھی۔ اس نے کہا ہاں، اور صفوں سے باہر نکلا اور حر کو آواز دی کہ حر مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ حر نے کہا ضرور کروں گا۔ اب شمشیر زنی تو کر ہی رہے تھے، یزید ابن سفیان پر جو وار کیا تو اسی وار میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ حسین ابن تمیم، جس نے یزید ابن سفیان کو
اکسایا تھا، خود اس کا قول ہے کہ یزید کی جان تو ایسا لگتا ہے جیسے حر کے قبضے ہی میں تھی، اور ایک وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ ایسے میں صفیں پیچھے ہٹ گئیں۔ اب کچھ دیر ایسی گزری کہ جس میں کوئی حر کے سامنے تلوار لے کے نہیں آیا، تو اب جب حر نے یہ دیکھا تو یہ پلٹ کے ایک دفعہ پھر لشکر حسینی کی طرف آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فوج نے ایک مرتبہ پھر بڑا حملہ کیا، اور یہی وہ حملہ تھا جس میں مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا جسے حملہ اولیٰ کا واقعہ پیش کہتے ہیں، آتا جس کو حملہ اولیٰ کہتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ حملہ اولیٰ کے شجاعوں میں حر بھی شامل تھے، لیکن ان کی جان بچ گئی تھی، باقی 50 تو شہید ہو گئے تھے، حر بچ گئے تھے۔ اور حملہ اولیٰ سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ میدان میں آئے تھے۔ اچھا، نماز ظہر کے وقت جب حسین ابن تمیم نے یہ کہہ کے نماز کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے، تو حبیب کو ایسا غیظ آیا تھا کہ لشکروں پر ٹوٹ پڑے تھے اور شہید ہو گئے تھے، اور یہ آپ ان کے حالت میں سن چکے ہیں۔ اب امام کے صرف چند ساتھی رہ گئے تھے۔ حر ایک مرتبہ پھر میدان کی طرف جھپٹے، اور اب کی یہ رس پڑھ رہے تھے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ قتل نہ ہوں گا جب تک دشمنوں کو قتل نہ کر لوں، اور پیش قدمی کی حالت میں تلواریں لگاؤں گا۔ آج کی تلواریں فیصلہ کن ہوں گی، میں شمشیر زنی کروں گا اس کی طرف سے جس کے قیام نے مکے کو عزت بخشی۔ اور ایسے میں زہیر بھی حر کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ اب دونوں نے مل کے فوج پر جب حملہ کیا تو بڑے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جب حر کو لشکر گھیرتا تھا تو زہیر بچا لیتے تھے، جب زہیر کو گھیرتا تھا تو حر حلقے پر حملہ کر کے زہیر کو نکال لیتے تھے۔ بہرحال دو افراد ہزاروں سے جنگ کب تک کر سکتے تھے؟ تو پیادوں کی کثرت نے حر کو ایسے گھیرا کہ زہیر وہ گھیرا توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اس طرح حر اکیلے رہ گئے۔ دشمن کی تعداد کثیر تھی۔ کوفے کے شہر زواروں میں ایک شخص ایوب ابن مصرہ تھا، تو ایوب ابن مصرہ اور باقی تو بہت لوگ تھے ہی، ان لوگوں نے مل کے زخمی حالت میں جب حر کو دیکھا تو حر پر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ ایوب ابن مصرہ جو حسن میں ان کا قاتل تھا، ان کی لاش چھوڑ کے یہ لوگ دوسری طرف مصروف ہو گئے۔ اس وقت امام حر کی لاش پر آئے اور آپ نے ان کے چہرے کو خون سے صاف کیا اور کہا کہ بے شک تم حر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب حالانکہ حر کو حر بنانے والی ذات تو خود امام حسین کی تھی، اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا تو امام حسین نے اس کے اوپر رومال باندھ دیا۔ اچھا، اب حر کے تدفین کے بارے میں ایک کتاب ہے ریاض الشہادت، اس میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اسد والوں نے حر کی لاش کو مقتل سے بہت دور لے جا کے دفن کیا، اور یہ بات ہے کہ حر کی قبر جو ہے وہ مقتل سے بہت دور ہے، لیکن یہ بات کچھ قرین قیاس نہیں ہے لگتی کہ ان لوگوں کو اتنا موقع ملا ہو کہ وہ حر کی لاش لے کے دور گئے ہوں، اور کیا وجہ ہو کہ وہ حر کو وہاں دفن نہیں کریں، باقی سب کو دفن کیا۔ تو اس سلسلے میں علامہ سماوی نے حر کی شہادت کے جہاں پر لکھی ہے وہاں پر یہ واقعہ نہیں لکھا ہے، بلکہ کتاب کے تتمے کے بعد کچھ الگ سے چیزیں لکھی ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تمام شہداء کے سر کاٹے گئے تھے، لیکن حر کا سر نہیں کاٹا گیا تھا،
اور دوسری طرف ایک چیز یہ ملتی ہے کہ خاندان رسالت اور ان کے جانثاروں کی لاشیں پامال کی گئی تھیں، جبکہ حر کی لاش پامال نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حر کے خاندان کے قبیلہ تمیم کے لوگ تو لشکر ابن سعد میں تھے، تو زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے نہ حر کا سر کاٹنے دیا ہوگا اور نہ ہی حر کی لاش پامال ہونے دی ہوگی۔ ہاں وہ ایک روایت ہے اپنی جگہ، تو وہ پھر ابھی انشاءاللہ جب اہل بیت کی شہادت آئیں گی تو ہم اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو حر کے بارے میں دیگر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صورت یہ ہوئی تھی کہ جب امام حسین شہید ہو گئے اور فوجیں شہداء کے سر کاٹنے لگیں، تو اس وقت قبیلہ تمیم کے لوگ جو تھے وہ ابن سعد کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بڑا ہی ہر دل عزیز، بڑا معزز، بہت ہی معزز شخص تھا، بڑا جانباز شخص تھا اور ہم کو بہت عزیز تھا، ہماری عظمت اور ہماری جو شان و شوکت تھی وہ حر سے تھی۔ اب کیونکہ حر نے تمہاری جو خواہش تھی حسین کے قتل کی اس میں تمہارا ساتھ نہیں دیا اور الٹا حسین کی طرف سے تم سے جنگ کی، تو اب ہم حر کے خون کا قصاص تو تم سے نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری عزت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ تم ہمیں اتنا ذلیل کرو کہ ہمارے ایک معزز شخص کا سر بھی کاٹو اور اس کی لاش بھی پامال کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو ایک دوسری جنگ لڑنا پڑے گی۔ تو اب ابن سعد کو تو کوئی ضرورت تھی نہیں اس کی، تو ابن سعد نے کہا کہ اچھا تم لوگ اپنے مقتول کو اٹھا لو۔ تو اس وقت یہ قبیلہ تمیم کے لوگ جو تھے یہ حر کی لاش اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے لے جا کے بہت دور پر دفن کر دی۔ اور یہ روایت جو ہم نے آپ کو بھی بیان کی یہ ہمارے بہت سے علماء اور ذاکرین بیان کرتے تھے، جہاں تک ہماری یادداشت کام کر رہی ہے علامہ رشید ترابی صاحب بھی اس روایت کو اسی طرح بیان کرتے تھے۔ اب یہ سوچیں مظلومی اہل بیت کے بارے میں کہ حر اپنے قوم قبیلے کا ایک معزز شخص ہے، تو اس کا قبیلہ یہ نہیں گوارا کر رہا ہے کہ اس کے امیر کا سر کٹے اور لاش پامال ہو، اور ادھر نواسہ رسول کی لاش کھوڑوں سے پامال ہو۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مختلف کتابوں میں، جس میں ایک کتاب حبیب السیر بھی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ سن 914 میں شاہ اسماعیل صفوی نے امام حسین، حضرت عباس اور بعض دیگر روضوں کی تعمیر اثر نو کرنے کا ارادہ کیا، تو ان لوگوں نے حر کی قبر بھی کھودی۔ جب حر کی قبر کھودی تو دیکھا کہ لاش تر و تازہ قبر میں موجود ہے اور پیشانی پر رومال بھی بندھا ہوا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے وہ رومال کھولا تو سر سے خون بہنے لگا، تو لہٰذا وہ رومال جو تھا وہ دوبارہ باندھ دیا گیا۔ اب ہمارے پاس بعض علماء جس میں سرکار نجم الملت قبلہ نجم الحسن قراروی صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے حر کے بارے میں اور بہت کچھ لکھا ہے۔ حر کے بیٹوں کا ذکر کیا ہے کہ حر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا یہ نام تھا، ایک کا یہ نام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے شہداء کا تعارف وہ اس حد تک بہت کافی ہے، اور ہم نے دوسروں کے مقابلے میں کوشش کی کہ جناب حر کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے کریں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔